زرعی یونیورسٹیز میں بے قاعدگیوں کی نوعیت کیا ہے اور کتنے عرصے سے جاری تھیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو ابھی آڈٹ رپورٹ آئی ہے وہ گزشتہ 2 برس سے اب تک کے جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے ضابطگیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح ہماری دیگر یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بے ضابطگیاں زیادہ ہیں، وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سنگل پرسن کے اختیار کی وجہ سے کہ سارے اختیارات جب وائس چانسلر کو وہاں پر دے دیے جاتے ہیں تو وہاں پر بے ضابطگیوں کے معاملات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیم سچویشن جو ہے وہ صوبے کی جو 3 بڑی زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں۔ 3 جو مین زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہ اس وقت ایگریکلچر کی تعلیم دے رہی ہیں، جس میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے، محمد نواز شریف یونیورسٹی جو ہے وہ ملتان ہے۔ یہ نواز شریف یونیورسٹی جو ہے یہ 2012 میں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب قائم ہوئی، جبکہ جو راولپنڈی میں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے یہ 1994 میں اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ ایک یونیورسٹی ہے تو اب یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ایگریکلچر کی جو تعلیم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور ہمیں ایگریکلچر ریسرچ بہت زیادہ چاہیے، ہمیں اچھے بیج چاہیے، ہمیں اچھے سائنٹسٹ چاہیے تاکہ ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ گرو کرے، ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے۔ تو ایسے ان حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں یونیورسٹیاں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز ہی کرتی ہیں۔ یونیورسٹیز ہی ہمیں اچھے سائنٹسٹ دے سکتی ہیں، ہمیں اچھے بیج دے سکتی ہیں، ہمیں اچھی پیسٹی سائڈ کی کوالٹی دے سکتی ہیں، ہماری جو واٹر کنزرویشن ہے اس میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ایگری سائنٹسٹ جو ہے ہماری سائل کی جو فرٹیلٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام کام جو ہے یہ ایگری سائنٹسٹ نے ہی کرنے ہیں۔ اس حوالے سے ایگریکلچر یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائے گی، کیونکہ جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے یہ قیام پاکستان سے قبل کے ایک ہی ادارہ تھا پنجاب کے اندر جو ایگریکلچر کی تعلیم دے رہا تھا۔ اس کے بعد یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائے گی اور تعداد بڑھانے کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں جس طرح دوسری یونیورسٹیوں میں ہیں اسی طرح جو زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آنے لگیں۔ یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ خلاف ضابطہ تقرریاں کی گئیں، اس کے علاوہ پیپرا رولز جو ہیں ان کی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں اس میں جو الوکیٹڈ گاڑیاں ہیں ان کے علاوہ ذاتی گاڑیوں میں فیول ڈلوانے کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے، جو کہ خزانے پر کافی جو ہے وہ بھاری بوجھ پڑا ہے ان وجہ سے۔ اس کے علاوہ سرکاری فنڈز جو ہیں ان کی غلط پارکنگ کی گئی ہے۔ جو محکمہ خزانہ کے رولز ہیں اس کے مطابق جو سرکار کا پیسہ ہے وہ کمرشل بینک میں نہیں رکھا جا سکتا، مگر اس کے باوجود جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے اس نے 2019 کا جو پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ بے ضابطگیوں کا آغاز تو سب سے پہلے تو بھرتیوں سے ہی ہوتا ہے، تو کیا واقعی بھرتیاں سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر ہو رہی تھیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کس سطح پر اصولوں کو نظر انداز کر کے ان کی بھرتیاں کی گئی ہیں؟ دیکھیں، سطح تو یہ ہے کہ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان ہے اس میں جو ایکٹنگ وائس چانسلر تھے انہوں نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر ہی رجسٹرار جو ہیں اس کی بھرتی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رجسٹرار جو ہے یہ وی سی کے بعد سب سے اہم پوسٹ جو کسی یونیورسٹی میں ہوتی ہے وہ رجسٹرار کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 62 سال سے زائد لوگوں کی وہاں پر جو ہے وہ بھرتی کی گئی، جس پر قومی خزانے کو بھاری نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف جائیں تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ سے زائد سیٹوں پر جو ہے وہ بھرتی کر لی، سیٹیں جتنی دی گئی تھیں اس سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کر لی۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی مجبوری ہوگی اس وی سی کی یا اس انتظامیہ کی کہ سیٹیں بڑھا دیں اور اپنی مرضی سے، کہ آپ کہیں سے کوئی پریشر تھا یا اپنے ذاتی من پسند لوگوں کو نوازنا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سے جو اشتہار دیا تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بھرتیاں کر لیں۔ اس کے علاوہ جو ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی ہے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اس میں کوٹے کا بالکل جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا اور بغیر کوٹے کے جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر 2021 سے 2023 تک جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ محکمہ قانون کے ہدایات کے برعکس جو ہے وہ وہاں پر لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ بھرتی کیا گیا اور اسے 19,85,000 روپے کا جو ہے وہ خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ جبکہ ایک اور اہم چیز کہ وہاں پر جعلی ڈگریوں کا کیس جو ہے وہ سامنے آیا کہ ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جعلی تھیں ان کو بھی بھرتی جو ہے وہ کر لیا گیا اور اس سے 38 لاکھ روپے کا جو ہے وہ خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ نوعیت کا آپ نے سوال کیا کہ کس طرح کی نوعیت ہے کہ رجسٹرار جو ہے وہ اس کو سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر بھرتی کیا جاتا ہے، جعلی ڈگری ہولڈرز جو ہے وہ ان کو بھرتی کیا جاتا ہے، جو اپنے من پسند کسی بندے کو نوازنا ہوتا ہے تو اس کو لیگل ایڈوائزر رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ
سارے معاملات نواز تب ہوتے ہیں جب اس کو کوئی نگرانی نہ کر رہا ہو, اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. تو کیا یہ محکمہ زراعت پنجاب کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان یونیورسٹیوں کی نگرانی کرتا, اور یا ہم کہیں کہ یہ دانستہ طور پر لاپرواہی برتی گئی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ سیکٹری ایگریکلچر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے اور معاملات جو ہے ان کو شفاف طریقے سے چلایا جاتا, مگر بالکل نظر انداز کیا گیا. ایک انتہائی اہم چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو اضافی فیول کی بات ہم نے کی ہے اس میں 1 کروڑ 6 لاکھ روپے کا جو ہے وہ اضافی فیول استعمال کرنے کی بات ہوئی ہے. اس میں جو نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ہے انہوں نے اضافی فیول استعمال کیا ہے, اور سیکٹری ایگریکلچر جو ہے انہوں نے, ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ جو اضافی فیول پرائیویٹ گاڑیوں میں فیول ڈلوایا گیا ہے 2023-24 میں, وہ سیکٹری ایگریکلچر نے خود ڈلوایا ہے. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ جب سیکٹری صاحب خود ان چیزوں کے میں انوالو ہیں تو وہ یونیورسٹیوں کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے بے ضابطگیاں آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا, لیکن ہم پنجاب کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ اصلاحات لائی جا رہی ہیں, چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. وہاں پر جو چانسلر کے اختیارات ہیں ان کو بھی ان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے, اور چانسلر کے نیچے ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جا رہا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب چانسلر جو ہوتا ہے اس کو سارے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا, ٹیکنیکلٹیز کا, لیکن ان باقاعدگیوں ایفیکٹس تو پڑتے ہیں نا یونیورسٹی کی کارکردگی کے اوپر. تو ان بے قاعدگیوں سے یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیوں اور تحقیق کے اوپر کتنا منفی اثر پڑا ہے؟ کیونکہ جب تک زرعی تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک پراپر ریسرچ نہیں ہوگی, تو کس طرح سے زراعت کے شعبے میں ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اور سب سے اہم سوال ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹیاں جو ریسرچ کا کام کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے وہاں سے سائنٹسٹ نکالنے ہوتے ہیں, ریسرچر نکالنے ہوتے ہیں, جب وہ پراپر کام نہیں کریں گی تو ایگریکلچر کا حال بھی وہی ہوگا جو آج ہمارے ملک میں ایگریکلچر کا حال ہے. اس وقت جو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو وفاقی وزارت ہے وہ اور پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ, یہ دونوں میں یہی بحث جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ کا فقدان ہے. ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اچھے بیج جو ہے وہ نہیں پیدا کر رہے, ہم اچھی فرٹیلائزر جو ہے وہ نہیں کر رہے, ہم پیسٹیسائڈ نہیں کر رہے, ہم فصلوں جو واٹر کنزرویشن ہے وہ نہیں کر رہے, ہم فصلوں کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے کہ کس ٹائم پہ کتنا پانی لگانا چاہیے, کتنی کھاد ڈالنی چاہیے, یہ ساری چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے ہماری پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی. جب فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھ رہی تو اس کے نتیجے میں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. جب ایگریکلچر نیچے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جڑا جو کسان ہے وہ آج معاشی بدحالی کا شکار ہے. تو یہ جس طرح آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر ہماری یونیورسٹیاں بہتر ہو جاتی ہیں تو ہماری ریسرچ بہتر ہو جاتی ہے, ہمارا زراعت بہتر ہو جائے گی, کسان خوشحال ہوگا, تو یہ ساری چیزیں جو جا کے جن کی لائن جڑتی ہے وہ جڑتی تو یونیورسٹیز سے ہے. لیکن یونیورسٹیز کا حال آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر کس طرح جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں. وہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ ہماری معیشت کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. زراعت متاثر ہوگی تو پورے ملک کے اوپر, اس کی معیشت کے اوپر تو اثر ہوگا ہی. پھر ہم کس طرح سے گلا کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا, زراعت متاثر ہو رہی ہے تو معیشت متاثر ہو رہی ہے. ہماری اوورآل اکانومی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایگریکلچر, آپ کو پتہ ہے کہ کسان کچھ اگائے گا, اس کے پاس پیسے ہوں گے, وہ شہر میں آ کے دکاندار سے خریداری کرے گا, دکاندار کچھ بیچے گا تو صنعت چلے گی. جب یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ پیک ہوئی پڑی ہیں, کوئی بھی چیز جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہی, تو ہمارا جو فوکس نواز ریسرچ تو ایک طرف آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ محکمہ زراعت کے افسران اور یونیورسٹی میں اضافی فیول خرچ ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے, تو کیا یہ باقاعدہ آڈٹ رپورٹ کا حصہ بنایا گیا کہ بھائی یہ کام بھی ہو رہا ہے؟ بھرتیاں تو دوسری تیسری چیزیں تو ایک طرف, یہاں پہ تو اضافی فیول کے نام کے اوپر ہزاروں اور کروڑوں روپیہ وصول کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہے, محکمے کے اپنے رولز ہوتے ہیں جس کے مطابق ایک فیول جو ہوتا ہے وہ الوکیٹ ہوتا ہے کسی بھی افسر کو کہ آپ اس حد تک جو ہے وہ فیول استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو گاڑی الاٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے کس گاڑی میں جو ہے وہ فیول ڈلوانا ہے. لیکن یہاں پر آڈٹ رپورٹ میں یہ بات بڑی واضح کی گئی ہے کہ فیول ایک تو سرکاری گاڑی کی بجائے ذاتی گاڑیوں میں ڈلوایا جاتا رہا ہے. یہ سیکٹری ایگریکلچر اور محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر جو ملتان ہے وہاں پر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ فیول ایک تو ذاتی گاڑیوں میں ڈلوایا جا رہا ہے, دوسرا جو لیمٹ ہے افسران کے نام بھی سامنے آئے ہیں جو اپنی ذاتی گاڑیوں میں فیول استعمال کر رہے ہیں.
नाम तो इस वक्त जो ओहदों पे बैठे हैं या पीछे 2 सालों में जो ओहदों पे बैठे रहे हैं वही लोग हैं इसके ज़िम्मेदार तो लेकिन अब देखना होगा कि क्या इन चीज़ों की रिकवरी होती है। ऑडिट डिपार्टमेंट, अच्छा ऑडिट वालों के पास जाएं तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह की हम रिपोर्ट्स बनाते हैं अगर आप इन पर अमल दरामद करना शुरू कर दें तो आपको एंटी करप्शन या नैब जैसे इदारे की ज़रूरत नहीं रहती। वो कहते हैं कि हम इतनी शफाफ रिपोर्ट्स बनाते हैं मगर उन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होता